السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يهد على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہم آخری صورتوں میں سے آخری جو 10 صورتیں ہیں ان کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم فرقان حمید میں ہم کو کیا بتایا اور اللہ تبارک و تعالی کے احکام جو ہم پہ لاگو ہوتے ہیں وہ کیا ہیں۔ یہ وہ مختصر سی صورتیں ہیں کہ جو عام طور پر لوگوں کو زبانی یاد ہیں، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ زبانی یاد ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی لوگ جانیں کہ یہ صورتیں ہم سے تقاضا کیا کر رہی ہیں، ان کا ترجمہ کیا ہے، ان کے معنی کیا ہیں۔ نہایت آسان صورتیں ہیں سمجھنے کے لیے بھی اور یاد کرنے کے لیے بھی۔ تو یہ سورۃ ماعون ہے، اس کی 7 آیات ہیں اور یہ سورہ مکی ہے۔ بعض مفسرین نے اس کو مدنی قرار دیا۔ اس سورت کی 7 آیات ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے اس میں 7 خرابیوں کو بیان فرمایا، یا ایسے کہہ لیں کہ 7 قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جن کے اندر 7 قسم کی برائیاں ہوتی ہیں۔ تو آیتیں بھی 7 ہیں اور 7 باتیں ہیں، 7 برائیاں ہیں، 7 گناہ ہیں، جو آج ہم مختصر سے وقت کے اندر یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ سورۃ الماعون جسے اکثر اوقات ہم نمازوں کے اندر پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، آخر یہ سورت ہم سے تقاضا کیا کرتی ہے۔ آئیے سمجھتے ہیں سورۃ الماعون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین۔ آپ نے پہلی آیت کا ترجمہ آخر تک اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس شخص کے بارے میں ہی پوری صورت بیان کی گئی ہے کہ جس کے اندر یہ پہلی خرابی ہے، اسی کے اندر آخری خرابی کو بیان کیا گیا۔ ارأیت الذی یکذب بالدین۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو جزا و سزا کا انکار کرتا ہے یا جھٹلاتا ہے؟ یہ سب سے پہلی خرابی کہ جب آدمی جزا و سزا کا ہی انکار کر دے کہ کوئی جنت نہیں، کوئی جہنم نہیں، کوئی اللہ کی طرف سے سزا نہیں، کوئی اللہ کی طرف سے جزا نہیں، تو فرمایا کہ جب یہ بندہ جھٹلا رہا ہے گویا آخرت کو جھٹلا رہا ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں بلکہ تم جزا و سزا کو جھٹلاتے ہو۔ اللہ وارن کر رہے ہیں کہ تم دیکھ لو کہ میں نے تمہیں قرآن کریم کے اندر ہزاروں مرتبہ کہا کہ آخرت میں تمہارا حساب ہوگا، لیکن پھر بھی تم جزا و سزا کو جھٹلا رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل بعد الموت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے بعد کی تیاری کا حکم دیا، موت سے پہلے کی تیاری کا حکم نہیں دیا۔ اگر پہلے کی تیاری کا حکم ہوتا تو ہم سمجھتے کہ بعد والا معاملہ غلط ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرو۔ گویا آخرت موجود ہے، گویا جزا و سزا موجود ہیں، اس کا حساب و کتاب ہوگا، برائی کرنے والے کو سزا ملے گی، اچھائی کرنے والے کو جزا ملے گی۔ گویا اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے آغاز میں اس شخص کا تذکرہ فرمایا کہ آپ نہیں دیکھتے اس شخص کو
جو سزا کا انکار کرتا ہے، جو جزا کا انکار کرتا ہے، اس شخص کے بارے میں پھر اللہ تبارک و تعالی نے دوسری آیت کے اندر اس کی دوسری خرابی کو بیان فرمایا۔ دوسری آیت کیا ہے؟ فرمایا فَوَيْلٌ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ۔ پہلی خرابی کہ وہ سزا و جزا کا انکار کرتا ہے، یعنی یوم آخرت کا انکار کرتا ہے۔ تو جب اس کے اندر یہ خرابی پیدا ہو گئی، پھر اس کے سامنے گناہ نہیں ہے، پھر اس کے سامنے جرم نہیں ہوگا، کیونکہ وہ یہ جانے گا، وہ یہی سمجھے گا کہ آخرت تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف مولویوں کی باتیں ہیں، یہ صرف جو ہے وہ کہانیوں کے اندر لکھی گئی باتیں ہیں۔ تو جب اس کے اندر پہلی خرابی ہوگی تو پھر فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وہی شخص ہے، کون؟ جو سزا و جزا کا انکار کرنے والا ہے، وہ یتیموں کو دھکے دیتا ہے۔ یتیموں کو دھکے کون دیتا ہے؟ جس کے اندر آخرت کا یقین نہیں ہے۔ یتیموں کو دھکے کون دے گا؟ جو اللہ کو نہیں مانتا، جو اللہ پہ یقین نہیں رکھتا۔ یتیموں کا حق کون کھائے گا؟ جو آخرت کا یقین نہیں رکھتا۔ یتیموں کے مال کو غصب کون کرے گا؟ جو اللہ اور یوم آخرت پر یقین نہیں رکھتا۔ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، فرمایا کہ جو یوم حساب کو نہیں مانتا، پھر اس کے اندر یہ خرابی ہے کہ وہی شخص ہے، کون؟ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ والا، جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے یتیموں کے فضائل کو بھی بیان فرمایا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم پر سختی نہ کیجئے۔ اللہ کے نبی، آپ کے لیے بھی لازم ہے اور آپ کی امت کے لیے بھی، یتیموں کے ساتھ برا سلوک اللہ کو منظور نہیں ہے۔ اللہ ساری کی ساری نیکیاں ضائع کر دے گا اگر کسی نے کسی یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا تو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم فی الجنت ہکذا، فرمایا کہ ان دو انگلیوں کی طرح جنت کے اندر میرے ساتھ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا کے اندر یتیموں کے حقوق ادا کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین وہ گھر ہے جس کے اندر یتیم موجود ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور سب سے برا اور بدترین گھر وہ ہے جس کے اندر یتیم تو ہو لیکن اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ فرمایا کہ وہ بڑا برا گھر ہے۔ یتیم کے ساتھ بدسلوکی کرنا یہ در حقیقت اللہ کے نظام کے ساتھ بغاوت ہے، یہ اللہ کے نظام کے ساتھ بغاوت ہے۔ تیسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے تیسرے جرم کا بیان کیا کہ جو اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، جو یوم حساب کو نہیں مانتا، جزا و سزا کو نہیں مانتا، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا۔ کون؟ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، جو سزا اور جزا کا انکار کرتا ہے۔ وہ نہ خود مسکین کو کھانا کھلاتا ہے اور نہ اس کی ترغیب دیتا ہے، بلکہ جو دے رہا ہوتا ہے اس کو روکتا ہے، اس کو کہتا ہے چھوڑ دو، یہ خود کما کے کھا لے گا۔ اللہ نے اس کو ہاتھ دے رکھے ہیں، اللہ نے اس کو پاؤں دے رکھے ہیں، خود کمائے گا اور خود کھائے گا، اس کو ترغیب بھی نہیں دیتا۔ تو فرمایا دوسری جگہ پہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، سورہ دہر کے اندر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو محبت کرتے ہیں، یا شرط لگا دی جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ تو مسکینوں کو ضرور کھانا کھلائیں گے، وہ اپنا دسترخوان جو ہے وہ چھوٹا نہیں کریں گے، اس کو بڑھاتے جائیں گے۔ کون؟ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اور جو اللہ سے محبت نہیں کرتے وہ خود بھی نہیں کھلائیں گے اور دوسروں کو بھی کھلانے کی دعوت نہیں دیں گے، ان کو بھی روکیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی سخت بات فرمائی کہ لیس المؤمن، کہ وہ شخص مومن نہیں ہے۔ کون؟ الذی یشبع وجارہ جائع، جو خود تو پیٹ بھر کے کھاتا ہے لیکن اس کا پڑوسی بھوکا رہ جاتا ہے۔
فرمایا لیسل مومن، یاد رکھو وہ مومن نہیں ہے۔ اب یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچتے ہیں کہ ہم تو بڑی کوشش کرتے ہیں مومن بننے کی، نمازوں کے ساتھ اپنے آپ کو مومن بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ذکر اذکار کے ساتھ اپنے آپ کو مومن بنانے کی کوشش کرتے ہیں، حج کر کے اپنے آپ کو مومن بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ہر سال عمرہ کر کے اپنے آپ کو مومن بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی بات فرما دی کہ لیس المومن، وہ شخص مومن نہیں ہے کہ جس کے اندر یہ فضیلت نہیں ہے کھانا کھلانے کی، جس کے اندر لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی ان کا احساس نہیں ہے۔ فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہے۔ اب ہم خود سوچیں کہ جو ایمان ہم سمیٹے ہوئے ہیں وہ ایمان ہے، یا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایمان ہے۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سوچنے کا موقع دے دیا کہ جو تم کر رہے ہو وہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان وہ ہے جو قرآن کریم کہہ رہا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے اپنا دسترخوان کھلا کر دیتا ہے، اس کے اندر کنجوسی نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام 1-2 میل پیدل چلتے، ایسے شخص کو تلاش کیا کرتے جو ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے۔ ان کی عادت مبارکہ تھی ایسے شخص کو تلاش کر کے لاتے جو ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے۔ وہ اکیلا کھانا نہیں کھانا پسند کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ اپنے لیے کھایا تو کیا کھایا۔ اسلام فرد نہیں دیکھتا، اسلام پورے معاشرے کی بھلائی دیکھتا ہے۔ یہ نہیں کہ آدمی خود اپنے لیے جیے، وہ کیا جینا ہوا۔ اسلام کہتا ہے جینا ہے تو پورے معاشرے کے لیے جیو، مرنا ہے تو پورے معاشرے کے لیے مرو، ان کے لیے کچھ کر کے جاؤ، اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے۔ چوتھی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ ایسے لوگوں کا تذکرہ فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، در حقیقت یہ بھی وہی لوگ ہیں أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ والے، جو سزا و جزا کو نہیں مانتے۔ زبان سے کہیں گے کہ قیامت ہے، زبان سے کہیں گے آخرت ہے، زبان سے کہیں گے ہم نے بھی مرنا ہے، زبان سے کہیں گے ہم نے بھی اللہ کا سامنا کرنا ہے، زبان سے کہیں گے سزا و جزا بھی ہے، لیکن ان کا دل اس بات کو نہیں مانے گا۔ تو اس کا تذکرہ اللہ نے سورہ ماؤن میں کر دیا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، کہ ہلاکت ہو ایسے نمازیوں کے لیے۔ یہاں پر دیکھیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہلاکت ہو ایسے بے نمازیوں کے لیے۔ نمازی کا تذکرہ بھی کیا، نام بھی لیا، اور ساتھ ہلاکت کی بات بھی کر دی کہ ہلاکت ہو۔ جب اللہ نے ہلاک کر دیا ہو تو کون اس کو بچا سکتا ہے۔ فرمایا کہ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ہلاکت ہو ایسے نمازیوں کے لیے۔ کیسے نمازیوں کے لیے؟ فَخَلَفَ، دوسری جگہ فرمایا سورہ مریم میں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، جو اپنی خواہشات کے لیے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنی دکان کے لیے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے کام کاج کے لیے نماز کو ترک کر دیتے ہیں کہ رات کو کٹھی پڑھ لیں گے۔ فرمایا کہ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ إِنَّ أَسْوَى النَّاسِ سَرِقَةَ الَّذِي يَسْرِقُ مِن صَلَاتِي، فرمایا کہ بدترین چور وہ ہے جو نماز کے اندر چوری کرتا ہے۔ دین اسلام کے اندر نمازی کسے کہتے ہیں؟ جو 5 وقت کا نمازی ہو اور اپنے وقت پر نماز پڑھے، اسلام اسے نمازی کا خطاب دیتا ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ اسلام کی روح سے نمازی اسے کہا جائے گا جو 5 وقت کا نمازی ہو اور اس کو اپنے وقت پر ادا کرے۔ اسلام اسے نمازی کا خطاب دیتا ہے۔ لیکن جو نماز کو اپنے وقت پہ ادا نہ کرے،
کبھی ایک پڑھ لی تو کبھی چار چھوڑ دی، چار پڑھ لی تو ایک چھوڑ دی، دو پڑھ لی تو تین چھوڑ دی، تین پڑھ لی تو دو چھوڑ دی۔ نماز اسلام نے ایسے شخص کو بے نمازی قرار دیا ہے۔ یہاں پر اس صورت کے اندر نمازیوں سے خطاب ہے، وہ نمازی جو نمازوں کو اپنے وقت سے ہٹا کر جان بوجھ کر پڑھتے ہیں۔ پڑھ سکتے تھے وقت پر، لیکن دکان کی لالچ نے ان کو نماز اپنے وقت پہ نہ پڑھنے دی۔ پڑھ سکتے تھے نماز، بیوی بچوں کی محبت نے ان کو نماز وقت پہ نہیں پڑھنے دی۔ پڑھ سکتے تھے نماز، چند پیسوں کے عوض انہوں نے نماز کو وقت سے ہٹا کر پڑھا۔ ایسے نمازیوں کا تذکرہ ہے، فرمایا فویل للمصلین، ہلاکت ہو ایسے نمازیوں کے لیے۔ اور 5ویں آیت میں ایسے ہی نمازیوں کا تذکرہ اللہ فرماتے ہیں الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں۔ پہلے کیا فرمایا کہ ہلاکت ہو ایسے نمازیوں کے لیے، اب کیا فرما رہے ہیں کہ جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، بعد میں پڑھ لیں گے، کوئی بات نہیں، رات کو 12 بجے کا ٹائم ہے، اس سے پہلے پڑھ لیں گے، کوئی بات نہیں، وقت آنے پر پڑھ لیں گے، مغرب کے ساتھ پڑھ لیں گے، مغرب کے بعد اکٹھی پڑھ لیں گے، عصر کی نماز کوئی بات نہیں، زور کی عصر کے ساتھ پڑھ لیں گے۔ گویا وہ اپنی تعویلات نکالتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے الذین ہم عن صلاتہم ساہون، ایسے لوگوں پر بھی ہلاکت ہے۔ در حقیقت یہ وہی لوگ ہیں جو ہم نے پہلی آیت میں پڑھا کہ ارأیت الذی یکذب بالدین، یہ زبان سے تو کہتے ہیں کہ یوم حساب ہوگا، لیکن در حقیقت یہ اس دن کو دل سے نہیں مانتے۔ فرمایا کہ ان کا بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ قرآن کریم نے نماز کی حفاظت کا فرمایا ہے۔ سورہ مومنون کے اندر اللہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے وہ مومن۔ یہاں پر لوگوں کا تذکرہ نہیں کہا، خاص کیٹیگری کے لوگوں کا تذکرہ ہے۔ قد افلح المؤمنون، کہ کامیاب ہو گئے وہ مومن، وہ لوگ نہیں، وہ مومن۔ کون؟ فرمایا الذین ہم فی صلاتہم حافظون، جو جنہوں نے اپنی نمازوں کی حفاظت کی۔ سفر پہ ہیں، وضو کے ساتھ گئے کہ سفر پہ نماز پڑھنی پڑی تو پڑھ لیں گے، نماز ضائع نہیں ہونے دینی۔ دکان پہ کام کر رہے ہیں، وضو کے ساتھ کھڑے ہیں، نماز کا جو ہی الارم بجے گا میں اسی وقت نماز پڑھ لوں گا۔ وضو کے ساتھ قائم ہیں، ہاسپیٹل کے اندر ہیں، وضو میں ہیں، نماز کا وقت ہو سکتا ہے میں نماز پڑھ لوں گا۔ گویا اپنی حفاظت نماز کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم کہتا ہے کہ قد افلح المؤمنون، یہ مومن فلاح پانے والے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ان العبد لا يصلى الصلاة ما يكتب له منها الا عشرها، فرمایا کہ کچھ ایسے نمازی ہیں جن کو 100 میں سے 10 نمبر ملتے ہیں، صرف 10واں حصہ نماز کا ملتا ہے، اس کے علاوہ جو 90 حصے نماز کے ان کے ضائع کر دیے جاتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جن کا جسم نماز کے اندر ہوتا ہے لیکن دل دکان پہ ہوتا ہے، جن کا جسم تو نماز کے اندر ہوتا ہے لیکن ان کا دل بیوی بچوں پہ ہوتا ہے، جن کا جسم نماز میں ہوتا ہے لیکن ان کا دل جو ہے وہ اپنے دوستوں میں ہوتا ہے۔ وہ جو نماز تو پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ساتھ ہی یہ خیال ہوتا ہے جلدی جلدی میں نماز کو ختم کر لوں اور باقی معاملات کو جا کر نمٹانا ہے۔ فرمایا ان کو صرف 10واں حصہ ملتا ہے، وہ بھی پتہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا، لیکن باقی 90 حصے ان کو نہیں ملتے۔ تو قرآن کریم کی 6ٹھی آیت الذین ہم یراؤون، جو دکھاوے کے لیے عمل کرتے ہیں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، پہلے قسم کے لوگ اپنے ذہن میں رکھیں، در حقیقت یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر، جزا پر اور سزا پر یقین نہیں رکھتے، یہی دکھاوے والا عمل کرتے ہیں۔ اب رمضان قریب ہے، افطاری بہت بڑا عمل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں جانتے کہ اس کا ثواب کیا ہے، کہ جو کسی کو افطار کروائے، چاہے کھجور سے کروائے، پانی کے گھونٹ سے کرائے، جو دودھ کے گھونٹ سے کرائے، یا پیٹ بھر کر کسی کو کھانا کھلائے،
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मुझे खुद नहीं पता इसका सवाब कितना है, वो अल्लाह ही जानता है। इतना बड़ा अमल, लेकिन उस अमल के ऊपर भी हम रियाकारी दिखाते हैं। अफ्तारी किसी को करवाई, उससे पहले हम उसको तस्वीरें बनाकर अपलोड करते हैं कि फलां साहब ने इतनी बड़ी अफ्तारी करवाई है। इतनी बड़ी अफ्तारी थी जिसके बारे में नबी को नहीं पता कि सवाब कितना मिलना है। वो अमल से पहले अमल ज़ाया कर दिया। किसी को सदका देना है, सदका देने से पहले अमल ज़ाया कर दिया। उससे पहले हम सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड करेंगे, हाथों में हाथ देकर, और उसके बाद सदका देंगे। अमल से पहले अमल ज़ाया कर दिया। तो उन लोगों का तज़किरा कि अल्लज़ीना हुम युराऊन, जो अमल तो करते हैं लेकिन दिखलावे के लिए अमल करते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान करीम की एक दूसरी आयत, फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा वला युशरिकु बिइबादति रब्बिही अहदा। जो शख्स ये चाहता है, हम सब चाहते हैं कि हम अल्लाह से मुलाकात करें, हम सब चाहते हैं हमारी अल्लाह से मुलाकात हो। जो शख्स ये चाहता है फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही, कि अल्लाह से मुलाकात करे, तो वो क्या करे, फलयअमल अमलन सालिहा वला युशरिकु बिइबादति रब्बिही अहदा, वो अपने अमल को खालिस कर ले। अपना अमल खालिस कर लेगा तो अल्लाह से मुलाकात कर पाएगा। लेकिन अगर उसके अमल के अंदर दो नंबरी हुई, अमल के अंदर जो मिलावट हुई, लोगों को दिखला कर उसने अमल किया, तो फिर अल्लाह से मुलाकात तो होगी लेकिन किसी दूसरे हिसाब से मुलाकात की जाएगी। इन्नमल अमालु बिन्नियात, क्योंकि आमाल का दारो मदार जो है वो अल्लाह ताला ने नियतों के ऊपर रख दिया है। जैसी नियत होगी उसके बराबर उसको अजर दे दिया जाएगा। तो फरमाया कि अगर तुम अल्लाह से मुलाकात भी चाहते हो, तो फिर जन्नत भी चाहते हो, और सज़ा नहीं चाहते, जज़ा भी चाहते हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ भी क़यामत के दिन चाहते हो, अल्लाह का प्यार भी चाहते हो, तो फिर तुम्हें आमाले साले करने होंगे, और वो भी इखलास के साथ करने होंगे। कुरान करीम की इस सूरत की आखिरी आयत, वयमनऊनल माऊन, अल्लाह तबारक व तआला ने इस चीज़ का भी तज़किरा फरमा दिया, वयमनऊनल माऊन, और मामूली चीज़ भी देने से इनकार करते हैं। खुद भी किसी को कोई चीज़ नहीं देते। यहाँ पर देखे वयमनऊनल, मामूली सी चीज़ नहीं देते, और दूसरों को भी रोकते हैं कि इसकी मदद ना करना। खुद भी मदद नहीं करते और दूसरों को भी रोकते हैं कि इसकी मदद ना करो। या मामूली चीज़ से मशवरा भी लिया जा सकता है, किसी को साथ जाकर किसी का काम भी किया जा सकता है। कि यहाँ पर एक शख्स को ज़ुबान नहीं आती, एक शख्स को ज़ुबान आती है, तो वो अगर उसके साथ चल कर जाकर कोई ऐसा काम कर दे कि उसकी वजह से उसका काम हो जाए, वो नहीं जानता कि इसका अजर कितना है। तो फरमाया कि मामूली सा काम खुद भी नहीं करते और दूसरों को भी नहीं करने देते। वयमनऊनल माऊन, ये कैसे लोग हैं? अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, दर हकीकत ये वही लोग हैं जो यौम हिसाब और यौम जज़ा को नहीं मानते हैं, जो क़यामत का दर हकीकत इनकार करते हैं। कुरान करीम कहता है वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदुहु इंदल्लाह, जो भलाई तुम आगे भेजोगे अल्लाह के पास पाओगे। जो कुछ तुम यहाँ से करके जाओगे, अल्लाह ताला तुम्हारे सामने उस रजिस्टर को कर देगा कि मियाँ ये तुम करके आए हो, चाहे वो छोटा अमल हो। फरमाया कि उत्तकुन नारा वलौ बिशिक्क़ तमरा, अगर तुम जहन्नुम से तुम बचना चाहते हो, अगर एक खजूर भी देकर बचना चाहो तो बच जाओ। आज तुम्हारे पास मौका है, क्योंकि ये मौका कल तुमसे छीन लिया जाएगा। तो कुरान करीम की इस छोटी सी सूरत जो हमें बहुत सारे सबक दे गई, 7 आयतों पर मुश्तमिल, हमारी 7 बुराइयों को उसने सामने कर दिया कि ये बुराइयां तुम में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम कामयाब मोमिन बनना चाहते हो। और कामयाब मोमिन की ये सिफात नहीं है कि वो यौम हिसाब का इनकार करे। कामयाब मोमिन की ये सिफात नहीं है कि वो यतीमों को धक्के दे। कामयाब मोमिन की ये सिफात नहीं है कि वो
اپنے دسترخوان پر مسکینوں کو نہ بٹھائے۔ کامیاب مومن کی یہ نشانی نہیں ہے کہ وہ مسکینوں کو برا بھلا کہے، ان کو کھانا نہ کھلائے اور نہ ترغیب دے۔ کامیاب مومن کی یہ نشانی نہیں ہے کہ وہ دوسروں کی مدد نہ کرے، بلکہ مدد کرنا یہ مومن کی نشانی ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وفي حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم اصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم وفي حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم انا آخر الانبياء وانتم آخر الامم قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم في امر الله عمر واستقهم حیاء العثمان وقضاهم علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وفاطمة سیدة نساء اہل الجنہ والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ والحمزة اسد اللہ واسد رسوله اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاہرة وباطنة لا تظاہر ذنبا اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعد غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون